آسمان پر نظر دوڑاؤ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تصویر ہے جس میں نیلے پینٹ اور سفید روئی چپکا دی گئی ہو۔ سورج بادلوں کے سنگ آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو اڑا رہی تھی، جنہیں اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے درست کیا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ یہاں اس کا پہلا ہفتہ تھا اور وہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس نے آدھا سیمسٹر گزر جانے کے بعد جوائن کیا تھا اور کئی سارا بوجھ اور سر درد اس کا منتظر تھا۔ اس عرصے میں اس کی ایک ہی دوست بنی، علینا مرتضیٰ۔ وہ ایک سادہ سی اچھی لڑکی تھی اور پہلے دن سے ہی اس کی مدد کے لیے موجود تھی۔ ہائے، وہ علینا کی آواز تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یوں ان کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ لائبریری کی جانب چلتی جا رہی تھی جب ایک جگہ انہیں رش نظر آیا۔ علینا بات کرتے رکی اور مڑ کر دیکھا۔ اوہ، تم اسے نہیں جانتی نا؟ علینا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کسے؟ اس پراسرار شخص کو۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک لڑکا اکیلا درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ نہیں، میں اس رش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کہ اس نے لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اوہ، وہ رش! وہ تو بس اس یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم لڑکے کے گرد ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں؟ کہتے ساتھ ہی وہ سرگوشی کرتے اس کے کان کے قریب جھکی۔ وہ ایک پراسرار لڑکا ہے اور جادو جانتا ہے۔ اس کے پاس ہنر ہے جس سے وہ دوسرے انسان کو ایسی دنیا میں گھما دیتا ہے جو اس نے کبھی دیکھی نہیں۔ واو، واقعی؟ وہ چیخنے کے قریب تھی۔ مطلب واقعی اس جیسی تجسس کی ماری لڑکی ایسی چیز سن کے کیوں نارمل رہے گی؟ ہاں، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسے اکیلے رہنا پسند ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے ڈسکس نہ کریں۔ چلو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ یہ تمہیں نے شروع کیا تھا اسے ڈسکس کرنا؟ مجھے بھی پرواہ نہیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ علینا کے پیچھے چل پڑی، لیکن لائبریری میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا ضرور تھا۔ اف، یہ تجسس! اس دنیا میں بہت سی باتیں مخفی ہیں، پراسرار ہیں۔ قدرت، آسمان، زمین اور انسان، سب میں پہیلیاں چھپی ہوئی ہیں اور ان پہیلیوں کو کھوجنے کے لیے ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص نے اسے ایک قدم اس کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اسے پرکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ہفتے کی آبزرویشن کے بعد اس نے نتیجہ نکالا کہ وہ زیادہ تر اکیلا رہتا ہے یا اپنی کتابوں میں مگن۔ چلو بیلا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک نئی پہیلی سلجھانے کا۔ وہ ایک ایڈونچرس لڑکی تھی۔ نئی نئی چیزوں کو دیکھنا، کھوجنا اس کی دلچسپیوں کی لسٹ میں سب سے اوپر تھا۔ اپنی کلاس کے ختم ہونے کے بعد وہ اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے گراؤنڈ میں نکلی۔ وہ ایک پرسکون سی جگہ پر بینچ پر بیٹھا تھا، ڈارک بلو ہیٹ سر پر لیے وہ جھکا ہوا تھا۔ بیلا گہرا سانس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو، اس نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اوہ، لگتا ہے میں نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ جی؟ اس نے صاف آواز میں کہا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ بیلا کی آواز آہستہ تھی، تجسس کے ہاتھوں کہیں ماری ہی نہ جائے، لیکن وہ نڈر تھی۔ جب تک بال کی کھال ادھیڑ کر نہ دیکھ لیتی، یہ پہاڑ کے نیچے سے نکلتا اونٹ نہ دیکھ لیتی، اسے چین نہیں آتا تھا۔ کس بارے میں؟ اس لڑکے نے ابرو اٹھا کر تعجب سے پوچھا۔ آپ کے بارے میں۔ اس دفعہ بیلا کی آواز اعتماد سے بھرپور تھی، شاید اس لیے کہ وہ جواب دے رہا تھا، یعنی بیلا ناکام نہیں ہو رہی تھی۔ میرے بارے میں؟ کیا؟ پلیز آپ ذرا صاف الفاظ میں کہیں، میرے پاس زیادہ ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔
اس کا لہجہ بے تاثر اور صاف تھا۔ بیلا جلدی سے بولی، وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے پراسرار ہیں، تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ میں کیا اسپیشل یا مختلف ہے۔ دیکھیں محترمہ، میں اپنے الفاظ اجنبیوں پر صرف نہیں کرتا۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھانی شروع کی۔ ارے کیا یہ جانے لگا ہے؟ مجھے اسے روکنا پڑے گا۔ مجھے یہ جاننے کا بڑی دلچسپی ہے، مجھے یہ جاننے میں۔ اس نے بات سنبھالی۔ شکر ہے لبوں پر تجسس سلپ نہیں ہوا تھا۔ کیا پتا یہ مائنڈ کر جاتا تو؟ اس کے اس جملے پر اس نے رک کر اسے دیکھا، جیسے وہ اس کے دماغ میں لکھی ہر تحریر پڑھ لینا چاہتا ہو۔ خیر، مختصراً یہ کہ وہ مجھے پراسرار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میرا ایک خول ہے جس میں بہت کچھ چھپاتا ہوں، اس لیے ان کی نظروں میں پراسرار ہوں۔ خول میں بہت کچھ چھپاتا ہوں، بیلا نے اس کی بات ذہن میں دہرائی۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا اور مسکرایا۔ ہاں، اور ایک اور بات۔ کیا؟ مجھے جادو کرنا آتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور چلتا ہوا دور جانے لگا۔ چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی مسکراہٹ سجی تھی۔ کیا؟ جادو؟ واو! کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں نا۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ یکدم رکا اور رخ اس کی طرف کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ بیلا، وہ جلدی سے بولی۔ بڑی جلد باز تھی وہ۔ ٹھیک بیلا، اگر آپ کو واقعی دلچسپی ہے تو میں آپ کو 3 دن کے بعد بتاؤں گا، تب تک انتظار کریں۔ اپنے سر کو ہلکا سا خمک دے کر وہ مڑا اور دوبارہ چلنے لگا۔ واقعی؟ پکا وعدہ؟ اچھا اپنا نام تو بتا دیں، وہ پیچھے سے تقریباً چلائی۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ رکے اور مڑے بغیر بولا، اور بیلا کو بھلا کوئی روک سکتا تھا؟ وہ تیزی سے لبک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ مطلب کہاں رہتے ہیں؟ میں اس دنیا میں نہیں رہتا، بلکہ اس دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں رہتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے لوگوں نے مسکراتا تو دور، بولتے ہوئے بھی کم دیکھا تھا۔ کیا؟ کہاں؟ جادو، لیکن 3 دن بعد لیڈی۔ وہ رفتار تیز کرتے ہوئے لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بیلا وہیں کھڑی اسی کو سوچ رہی تھی۔ پراسرار شخص، جادو، نئی دنیا، خوبصورت جگہ، بس 3 دن اور مجھے اس جادو کے بارے میں ضرور جاننا ہے۔ اوکے، بس 3 دن۔ وہ ایکسائٹڈ سی دوسری کلاس لینے کے لیے بڑھی۔ ایک جھلک۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ کس طرح صبر کے عظیم گھونٹ پی کر اس نے 3 دن گزارے تھے، اور آج 3 دن گزر جانے کے بعد وہ چھلتی ہوئی اس کی تلاش میں نکلی۔ یونیورسٹی کا ایک چکر لگا کر اسے ڈھونڈا۔ وہ لائبریری کی طرف جا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر، وہ اس کے پیچھے لپکی اور چلائی۔ کیا کوئی کام وہ تحمل سے بھی کر سکتی تھی؟ نہیں، ہوتی ہی ایسی ہوا کے گھوڑے پر سوار عوام، جلد باز سی۔ او مسٹر، اسے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ وہ بالکل کان کے قریب جا کر بولی۔ وہ حیران ہو کر مڑا۔ کیا؟ او آپ؟ وہ حیران تھا۔ مجھے لگا 3 دن میں تم بھول جاؤ گی، لیکن تم تو پھر آدھم کی۔ کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا، یا شاید وہ کہہ رہا تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ کیا؟ اس لیے آپ نے کہا کہ 3 دن انتظار کرو تاکہ میں بھول جاؤں اور جان چھوڑ دوں۔ دیکھو بھائی، مجھے بہت تجسس ہے جادوئی اور پراسرار باتوں کا۔ عجیب مذاق ہے۔ تب ہی تو گئی تھی وہ۔ نہیں، یہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے تھا کہ آپ چاہتی کیا ہیں۔ وہ اب کی بار مسکرایا۔ بیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں واقعی جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ چلنے لگا تو بیلا اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ نام کیا ہے؟ نام کیا تھا آپ کا؟ ایک پرسکون جگہ پر آ کر اس نے سوال پوچھا۔ بیلا۔ کہاں تو آرام سے، لیکن دل میں اسے منہ بنا کر بھلکڑ ضرور کہا۔ ٹھیک بیلا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ تشریف لائیں گی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لو بھلا، اور میں تو ایک منٹ گن گن کے انتظار کر رہی تھی آج کا، وہ بڑبڑائی۔ اچھا خیر، میرے پاس فی الحال ایک چٹھی ہے جادو کی، بس کیا تم اس سے اتفاق کر لو گی؟
اس نے بیلا کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ اب اسے تھوڑی معلوم تھا کہ وہ ٹپک جائے گی ورنہ وہ کچھ زیادہ کر لیتا۔ ادھر بیلا خوشی سے بولی، نہیں نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ارے بس شروع کرو بھائی، ایک جھلک ہی بہت ہے۔ ٹھیک، یہ لو۔ وہ اپنے بیگ کی زپ کھول کر اس میں جھانک رہا تھا، پھر کچھ نکال کر بیلا کی طرف بڑھایا۔ اسے اپنے بیگ میں رکھ لو اور یہاں مت کھولنا، گھر جا کر کھولنا، اور صرف تب جب آپ اکیلی ہوں۔ اسے ہدایت کرتے وہ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے اس کا؟ بیلا نے دھڑا دھڑ سوال کیا، لیکن وہ تو نکلنے کی کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو برائے مہربانی میرے پاس واپس نہ آنا اور اسے کچرے میں پھینک دینا۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اپنی ہڈ دوبارہ پہن کر مڑ گیا۔ ارے آپ نے نام تو بتایا نہیں اپنا، وہ پیچھے سے چلائی۔ کیا وہ کوئی بات دھیمی آواز میں بھی کر سکتی تھی؟ نہیں، اس کے والیوم کا بٹن خراب تھا۔ اگلی دفعہ وہ مڑا نہیں تھا۔ بیلا نے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور اپنی خوشی سے نکلنے والی چیخ روکی۔ جادو! اس کے بیگ میں جادو تھا۔ ہائے، اف! اس کا دل کیا ابھی اڑ کر گھر بھاگ جائے۔ یہ کلاسز! وہ اپنے بقیہ لیکچر لینے چل پڑی۔ کچھ گھنٹے بعد وہ گھر پہنچی تو تیر کی تیزی سے اپنے کمرے میں گھسی، دروازہ بند کیا، بیڈ پر جا کر بیٹھی اور اپنا بیگ کھولا، اور اگلے کچھ لمحوں میں وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے پلکیں جھپک کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ایک دروازہ تھا، بڑا سا دروازہ جیسے قدیم زمانوں میں ہوتے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس بھاری سے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ ایک لمحے کے لیے اندر سے آتی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیاں گئیں۔ ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑ کر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور ایک قدم اندر رکھا۔ واو! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت منظر تھا۔ ہرے بھرے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ وہ قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ گھاس یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے اس پر کسی نے خوشی کے آنسو نچھاور کر دیے ہوں، جنہیں وہ مسکرا کر اپنے اندر سمو رہی ہو۔ نیلے آسمان پر بادل اور سورج راج کر رہے تھے۔ اس کے جوتے گھاس میں دھس رہے تھے۔ تھوڑا مزید آگے چل کر اسے اونچے پہاڑ نظر آئے جو سبزے کی چادر سے ڈھکے تھے۔ وہ ہر منظر اپنی آنکھوں میں قید کرتی چلی گئی اور چلتی گئی جب اسے آبشار نظر آیا۔ خوبصورت! آبشار کا پانی ایک جھیل میں گر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کنارے پر ایک چھوٹی کشتی بندھی ہوئی تھی۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے وہ کشتی کی طرف بڑھی اور اس میں بیٹھ گئی۔ کشتی میں پڑے چپو کو اس نے اٹھا کر پانی میں زور سے آگے پیچھے کر کے چلانا شروع کیا۔ کشتی دھیرے دھیرے پانی میں تیرنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا ماتھا چوم کر استقبال کیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اتنا سکون محسوس کیا تھا۔ خوبصورتی آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور سکون دل تک پہنچا دیتی ہے۔ جھیل کے اوپر سے چڑیوں کا گروہ اڑ کر گزرا، جس کی آواز بیلا کے کانوں تک یوں گئی جیسے وہ اس کے استقبال میں کوئی گانا گا رہی ہو۔ اسے وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ کشتی جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچی تو بیلا اس میں سے باہر نکلی۔ یکدم اس کے کندھے پر کسی نے دھیرے سے ہاتھ رکھا تو وہ چیختے ہوئے پلٹی، اور پلٹنے سے پہلے اچھلی ضرور تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، چمکتے روشن پروں والی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں تھے بلکہ وہ ہوا میں کھڑی تھی یا شاید اڑ رہی تھی۔ ایک پری؟ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے ایک پری تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اس کی میٹھی سی آواز آئی۔ وہ مسکرا کر دوسری جانب اڑتی جا رہی تھی۔ بیلا حیرت، شوق اور خوشی کے ملے جلے اثرات میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ چلتے چلتے ایک دروازے کے قریب آ گئی۔ یہ وہی دروازہ تھا جس سے وہ اندر آئی تھی۔ بیلا یکدم ٹھٹک کر رک گئی۔ نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کچھ بہت خوبصورت
اس طرف تمہارا منتظر ہے، جاؤ اور دیکھو۔ اس لڑکی نے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ ہلاتی اس سے دور ہوتی گئی۔ اسے دیکھتے بیلا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ اگر ہم انسان بھی اڑنا جانتے ہوتے تو جانے کیا آفت ہوتی۔ ہم تو پہلے ہی زمین پر نہیں ٹکتے، پروں کے ساتھ تو جانے کیا کچھ چھونے کی چاہ رکھ لیتے۔ بیلا نے ذرا ہچکچاتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی اسے کچھ لمحوں کے لیے لگا کہ وہ پچھلا منظر ہی دیکھ رہی ہے، لیکن اس دفعہ سب کچھ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ونٹر موڈ، وحشت اور جہنم۔ اسے لگا وہ پچھلا منظر ہی دیکھ رہی ہے، لیکن اس دفعہ ہر شے برف سے ڈھکی تھی۔ وہ قدم رکھ کر اندر داخل ہوئی تو ٹھٹرتی سرد ہوا نے اسے سن کر دیا۔ ایک طرف سے وہی پری آئی، ہاں پری، گہرے نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، چمکتے گرے بالوں کے ساتھ کھڑی وہ مسکرا رہی تھی۔ واؤ، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ نیلے کپڑوں والی ہنسی اور دھیرے سے جھک کر بیلا کا استقبال کیا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ یہ جگہ دیکھ سکے۔ یہ جگہ بہت ٹھنڈی تھی لیکن خوبصورتی میں کوئی کمی نہ تھی۔ اگر میں انسانوں کی دنیا چھوڑ سکوں اور مجھے کہیں اور جانا پڑے تو میں یقیناً یہ جگہ چنوں گی۔ برف سے ڈھانپے ہوئے درخت اور جھیل جس پر برف کی جمی ہوئی تہ یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے چمکتا ہوا ہیرا۔ وہ چلتی گئی اور اپنی نظروں میں کئی حسین چیزیں قید کرتی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک دروازے کے قریب پہنچی۔ مسکرا کر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے گرمی اور خزاں کا ملا جلا سا منظر تھا۔ کیا بیلا کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ وہ کتنا خوبصورت تھا؟ مجھے یہاں ایک گھر بنا کر ہنسی خوشی زندگی ادھر بسر کر لینی چاہیے، کہتے ساتھ ہی اپنی بات پر وہ ہنسی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت تھی یا کیا، لیکن جو بھی تھا حسین ترین تھا۔ اسے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ دروازے پر نظر ڈالی تو اسے حیرت ہوئی، یہ باقی دروازوں سے مختلف تھا۔ کریپی، اس پر گرد جمی ہوئی تھی اور عجیب سی چپچپی چیز لگی تھی جسے دیکھ کر ہی الٹی آ جائے۔ آؤ بیلا، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے مزے سے اس نے دروازہ دھکیلا۔ وہ گرم تھا، اتنا گرم جیسے چولہے پر پڑا جلتا توا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھتی اندر کیا ہے، اسے دھکا لگا اور وہ ایک دم اندر گری۔ آؤچ! اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازہ یکدم زور سے بند ہو گیا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تاکہ یہ اگلی جگہ دیکھ سکے، لیکن گرم ہوا کے جھونکے نے اسے تپا ڈالا تھا۔ وہ واحد چیز اس نے دیکھی تھی وہ آگ تھی۔ ہر چیز آگ میں جھلس رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں آگ میں جل رہی تھیں۔ اس نے جھیل کی طرف دیکھا جو گرم لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ لال نارنجی بلبلے اس کی سطح پر امٹ امٹ کے غائب ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سہم گئی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ واحد چیز اسے نظر آ رہی ہے وہ لال رنگ تھا، اور جو واحد چیز اسے محسوس ہو رہی تھی وہ جسم پگھلا دینے والی گرمی تھی۔ کئی مخلوقات اس آگ میں جھلس رہی تھیں، کئی چیخیں سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہولناک منظر، خوفناک چیخیں، ابلتے لاوے اور کئی حشرات جھلس رہے تھے۔ آگ بھڑک رہی تھی اور مزید بھڑکتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اف خدایا! وہ پورا زور لگا کر چیخی اور الٹے قدموں دوڑی۔ اپنی پوری طاقت لگا کر وہ بھاگتی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ پیچھے مڑ کر نظر ڈال رہی تھی۔ آگ جو اس کے تعاقب میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، خوف کو اس کے اندر اسی آگ کی طرح بڑھ رہی تھی۔ او خدایا، میری مدد کریں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی میں دیکھا جانے والا خوفناک ترین منظر تھا۔ یہ کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنا بھاگی، کتنے قدم اٹھائے جب اس نے کچھ دوری پر دروازہ دیکھا۔ ہاں، اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ دروازے تک پہنچ کر اسے ایک لمحہ ضائع کیے بنا اسے کھولا اور اچھل کر باہر نکلی۔
اور دروازہ بند کیا۔ تعاقب میں آتی آگ دروازے پر رک گئی اور فضا میں ایک چیخ نمودار ہوئی۔ شاید وہ اس آگ کی چیخ تھی جس کی غذا ہاتھوں سے نکل جانے پر وہ چلائی تھی۔ کچھ دور اسے لمبا سا پل دکھائی دیا جو اس نے آتے ہوئے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ بیلا ابھی تک بھاگ ہی رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے پل پر چڑھ گئی۔ اس کے قدموں سے پل کپ کپا اٹھا۔ پل ختم ہونے پر اس نے دروازے کی تلاش میں نظر دوڑائی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اف خدایا میری مدد کر، مجھے واپس جانا ہے۔ This is horrible as hell۔ وہ خود سے باتیں کرتی دروازے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں کچھ نہیں تھا، نہ درخت، نہ کوئی زہروح، اور آسمان کالا سیاہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہیں بیلا، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، واپسی کا راستہ ڈھونڈو۔ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا نا جادو دیکھنے کا، لو اب بھگتو۔ وہ کھڑی ہو گئی اور خود کو کوستے ہوئے چلنے لگی۔ کافی آگے آخرکار اسے ایک سادہ سا لکڑی کا دروازہ نظر آیا۔ وہ ہچکچائی، اگر یہ بھی برا ہوا تو، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ او خدایا، وہ چیخی۔ یہ اس کے اپنے کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ کمرے میں تھی۔ وہ اپنی بیڈ پر آ کر بیٹھی اور آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ توبہ، یہ کیا تھا؟ یہ کون سی دنیا تھی؟ یہ میں کہاں پہنچ گئی تھی؟ شکر ہے واپس لوٹ آئی ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ چھوا۔ کچھ منٹوں پہلے اس کا چہرہ جل رہا تھا اور اب بالکل ٹھیک تھا۔ عجیب بندہ ہے وہ، جا کر اس کے منہ پر ماروں گی یہ۔ اس نے اپنے بیگ پر نظر ڈال کر غصے سے کہا اور چھت کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے خوبصورت جگہیں بھی تو دیکھی ہیں، جیسے میں جنت میں پہنچ گئی ہوں اور پھر دوزخ۔ اف، واو۔ وہ دوبارہ نارمل بیلا بن گئی تھی اور اب اپنے ٹرپ کے بارے میں تفصیل سے سوچ رہی تھی۔ زبردست تھا نا بیلا، اور کریزی بھی۔ اس کے ذہن سوچوں کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ ذہن کا کھیل۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا، نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ ایک یہی شے تو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ کل گزر چکا ہے، اب نیا دن ہے۔ نئی امید سے اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، ہمت چھوڑ کر بیٹھ نہ جاؤ۔ کل برا تھا تو کیا ہوا، آج پھر ایک نیا دن ہے، آج اچھا ہو جانے کا گمان رکھ لو۔ بیلا نے یونیورسٹی داخل ہوتے ہی اسے ڈھونڈا۔ او ہیلو، ہاتھ میں وہ چیز تھامے جو کل اس نے بیلا کو دی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے آگے آ کھڑی ہوئی جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ او ہائے، وہ سر اٹھا کر مسکرایا۔ بیلا بھی بیٹھ گئی۔ اف، بیٹھتے ہی اس کے لبوں سے ادا ہوا اور کل جو ہوا اسے سوچ کر اس کا دماغ ایک دفعہ پھر جھنجھنا گیا۔ اف، میں نے کل اسے کھولا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈال کر کہا۔ او اچھا، تو کیسا رہا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو بیلا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ بہت زبردست تھا۔ شروع میں مجھے بہت مزہ آیا، یوں محسوس ہو رہا تھا میں جنت میں پہنچ گئی ہوں، لیکن پھر وہ رکی اور سانس لیا۔ اس لڑکے نے ابرو اٹھائے اور اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن پھر اس آگ کی لپیٹوں میں یوں لگا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر دوبارہ بولی۔ وہ سب ہولناک تھا، میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ بیلا کو اپنے چہرے پر پڑتے گرم ہوا کے تھپیڑے ابھی تک اچھی طرح یاد تھے۔ اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ڈیئر بیلا، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوں گے۔ ہم ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک اپنے لیے کمائیں گے۔ بیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں فوراً گھنٹی بجی۔ اوہ، so those magical glitches were example of paradise and hell, and we will earn one of those۔ خیر، مجھے خوشی ہوئی آپ آئیں اور آپ نے مجھ سے اپنی رائے شیئر کی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اسے پہن چکی ہوں گی۔ ایسے کیسے؟
مجھے اسے جاننے کا شوق اور تجسس تھا، اور جب بندے کو کسی چیز کا شوق یا تجسس ہو تو اسے پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ وہ مسکرائی اور ہاتھ بڑھا کر اسے چیز واپس کر دی۔ شکریہ۔ کیا آپ مزید گھومنا پسند کریں گے؟ آپ کے پاس اور ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ پیسے پورے ہو گئے۔ ہاں، بہت۔ واو، I would love to۔ اس نے دل سے کہا۔ اچھل ہی تو گئی تھی وہ۔ یعنی پکچر ابھی باقی ہے بیلا۔ ٹھیک، ضرور۔ ٹھیک شاید اس کا تکیہ کلام تھا۔ وہ اپنا بیگ کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ یہ لو۔ بیلا نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ کل بتانا مجھے پھر۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ تو اس وجہ سے لوگ آپ کو پراسرار کہتے ہیں؟ اس نے ذہن میں آئی بات کہہ دی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ایک لحاظ سے ہاں، اصل میں یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے جاننے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ نہ انہیں اس جادو کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ صرف گوسپ کرتے ہیں اور جج۔ زیادہ تر انسان یہی کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف خانوں میں ڈال کر ان پر ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ انہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ان بیچاروں کو اپنے قدم کانٹوں پر چلتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انہیں فضول بول کر فرق نہیں پڑتا تو ہم کیوں خود کو فرق پڑنے دیں؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا اور نظریں گھاس پر جمی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بیلا نے سر ہلایا۔ میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، چلتی ہوں۔ بائی دا وے، آپ کا نام؟ اس نے سوال کیا۔ آخر 2-3 مرتبہ بات ہو چکی ہے تو اسے مقابل کا نام ہی نہیں معلوم۔ آپ مجھے EW کہہ سکتی ہیں۔ بڑی تابیداری سے اپنا نام بتایا گیا۔ کیا یہ کیسا نام ہے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا۔ آپ جا رہی تھی، گڈ لک فار یور ٹرپ۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس نے اپنا سر ہلایا، مسکرایا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ پراسرار لڑکا، کبھی جو سیدھے منہ بول دے کچھ۔ بیلا بڑبڑائی اور پھر یکدم مسکرائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اور جادو کی پڑیا تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں گھسی اور دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی تنگ نہ کر سکے۔ بیڈ پر بیٹھ کر بیگ کھولا اور لمحوں کا کھیل تھا، اس نے دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا۔ چاندی کی ٹکیا آسمان پر چمک رہی تھی اور ستارے مسکراتے ہوئے چمچما رہے تھے۔ چرند پرند اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ جھیل کا پانی شفاف تھا جس میں چاند کا عکس جھلملا رہا تھا۔ چاند کی روشنی پانی سے ٹکرا کر آنکھوں کو نور بخش رہی تھی۔ وہ جھیل کنارے بیٹھ گئی اور خود کو اس منظر سے لطف دلانے لگی۔ اپنے پیچھے اسے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آواز کی جانب مڑ کر دیکھا۔ او خدایا! EW، آپ؟ وہ چیخ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں، وہ مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے جادو میں کیوں گھسے ہیں؟ اپنے میں جاؤ۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر ناخوش تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ خیر، میں آپ کو کچھ بتانا بھول گیا تھا، اس لیے آنا پڑا۔ کیا؟ وہ بھی بیٹھ گئی۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں اور آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کھول لیجیے گا۔ اس نے ایک پیپر بیلا کو تھمایا۔ بیلا نے پکڑا ضرور لیکن اسے دیکھا نہیں۔ شکریہ، لیکن کس طرح کا مسئلہ؟ نو کمنٹس، مجھے جانا ہے۔ انجوائے۔ وہ یکدم کھڑا ہوا اور منٹوں میں غائب ہو گیا۔ کبھی جو وہ چین سے بیٹھ جائے۔ کیسا انسان ہے یہ، جن کہیں کا۔ اس نے سوچ کر سر جھٹکا اور جھیل کے رف دیکھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ کیا حسین منظر ہے، لیکن کیا آگے جہنم بھی ہوگی؟ خوبصورتی کے بعد کیا آتا ہے بدصورتی؟ نہیں، جہنم میں لکھ کر دے سکتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن میں یہاں بیٹھی ہوں اور اس جھیل کو دیکھ رہی ہوں۔ چاند کی گرتی روشنی میری نظروں کو خیرہ کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا اور میں یہاں کیوں ہوں، لیکن میں اچھا محسوس کر رہی ہوں اور یہی مجھے چاہیے۔
سکون، سکون ہی کی تو طلب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ سب کچھ ہو کر بھی یہ نہ ہو آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں۔ میں ان لمحوں کو اچھی طرح جینا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے۔ ان لمحوں کو آنکھوں میں جذب کرنے دو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ کیا ہو اگر میں اس پانی میں گر گئی، یا اگر اس پانی میں سے کوئی چیز نکل آئی اور مجھے اندر کھینچ لیا جائے؟ وہ ہر رخ سے سوچنے لگی۔ اوپر سے تو یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی؟ کیا ہوگا اگر میں یہاں مر گئی؟ کیا مجھے اس خوبصورت جھیل اور شفاف پانی تلے دفنا دیا جائے گا؟ بیلا نے جھرجھری لی۔ کیا اول فول سوچ رہی ہو نکمی؟ ایک طرف پڑے کچھ پتھروں میں سے ایک کنکر اٹھا کر اس نے پانی میں پھینکا۔ جھلمل کرتی روشنی کا عکس کچھ لمحوں کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس کا دھیان ہاتھ میں پکڑے نوٹ کی طرف گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے اسے کھولا۔ آپ کے دماغ میں اس وقت اکیلے بیٹھے الٹی سیدھی سوچیں آ رہی ہوں گی، رائٹ؟ بیلا نے چھپتے سے نوٹ کو پڑھا۔ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ آزاد ہوں اور کسی پریشانی نے آپ کا گھیرا نہیں کیا ہوتا۔ آپ کی سوچیں بہت اونچی اڑان اڑنے لگتی ہیں، حقیقت سے بھی آگے کی سوچ۔ جو نہیں ہو رہا اسے سوچنا، کبھی کبھار کچھ یوں سوچنا جس سے آپ کے دماغ کو سکون ملے اور خوشی حاصل ہو۔ تو کبھی کبھار اپنے ذہن میں کسی دشمن سے خیالاتی لڑائی کر لینا اور اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر آرام سے بیٹھ جانا۔ کرتے ہیں نا ہم ایسے؟ اور کبھی کبھار سوچوں کا اختیار ہاتھ سے نکل جانا، ان کا آپ کے ہاتھوں سے اتنا دور نکل جانا کہ وہ آپ کو یا تو بہت خوش کر دے یا بہت پریشان۔ اور بعض اوقات بات اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم سوچ سوچ کر اس کو بنا لیتے ہیں۔ بیلا نے دیکھا چاند کی روشنی میں نہایا وجود اس کے قریب بیٹھا کہہ رہا تھا، اور آپ جانتی ہیں کیا؟ ان ساری سوچوں سے اگر کوئی آپ کو نکال سکتا ہے تو وہ صرف آپ خود ہیں۔ سوچنا اچھا ہوتا ہے، لیکن زیادہ سوچنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار جان لیوا۔ اس لیے ریلیکس، اپنے دماغ کو آرام دیں، تھوڑا سا سکون دیں، گہری سانس لیں اور اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائیں۔ سجا لی؟ ہاں، آپ سوچ لیں صرف اس چیز کو جو ضروری ہے، لیکن سوچوں کے گھوڑے کو بے لگام مت ہونے دیں۔ آپ سیکھ لیں، اپنے لیے سیکھ لیں، اور آپ کو اپنا ذہن کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سب ذہن کا کھیل ہے۔ آپ نے کیا سوچنا ہے اور کس حد تک سوچنا ہے، یہ فیصلہ خود کریں۔ اپنے دماغ اور اعضاء کو اپنا پابند بنائیں اور خود کو اچھا محسوس کروائیں۔ یہ دماغ کا کھیل ہے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ بیلا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تھا ہی نہیں۔ وہ مسکرائی۔ یہ فلاسفر ہے کیا؟ علامہ اقبال کا جانشین کہیں کا۔ وہ ہنسنے لگی۔ لیکن اچھی ٹرک ہے، مجھے یہ ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور وہ سوچنے لگی اس ذہن کے کھیل کو۔ آئینہ، عکس، حقیقت۔ وہ واپس لوٹی اور اگلے دن جا کر اسے سارا ریویو دیا کہ اسے سب بہت پسند آیا اور ٹرک تو بہت اچھی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک رہا اور کہا کہ وہ آرام سے واپس آ گئی تھی۔ جواباً وہ صرف ہنسا اور اسے قیمتی چیز تھما دی۔ اور اس وقت سفید دیواروں والے کمرے میں پھولوں والی پرنٹڈ بیڈ شیٹ پر بیٹھی وہ اپنا بیگ کھول رہی تھی۔ بہرحال اسے یہ انسان پسند آیا تھا، جو بھی تھا وہ مختلف تھا، اور نہ ہی اپنی جادوئی دنیا کے پوسٹر لگاتا پھرتا تھا۔ اسے دوسروں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی، لیکن وہ دوسروں کی دنیا اچھی کرنا بھی جانتا تھا۔ تو اس وقت شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ ایک دوسری دنیا میں قدم رکھ چکی تھی، شیشوں کی دنیا۔ اس کے سامنے ایک لمبی راہداری تھی جہاں دونوں طرف ہی شیشے لگے تھے، اور اس راستے سے گزرتے اسے ہر شیشے میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ گرے ٹراؤزر اور اوپر سیاہ قمیص، بال پونی ٹیل میں بندھے۔ اچھی ہی لگ رہی ہوں، اس نے خود کو دیکھ کر تبصرہ کیا اور آگے بڑھی۔
ان شیشوں کی دنیا کے اختتام پر سبزہ شروع ہو رہا تھا، جیسے کوئی عام ہی جگہ ہو، جیسے وہاں لوگ رہتے ہوں۔ دائیں جانے کچھ فاصلے پر اسے گھنے نیم کے درخت نظر آئے۔ میں ایک بچہ نظر آیا جس کے قریب اس کا اسکول بیگ اور پانی کی بوتل پڑی تھی۔ بیلا سیدھی اس کے پاس گئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ہیلو، بیلا اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ بچے نے سر اٹھا کر ایک نظر بیلا کو دیکھا اور دوبارہ اسی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی ہری آنکھوں میں نمی آئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے بنا ہلے جواب دیا۔ اداس ہو؟ تھوڑا سا۔ وہ کیوں؟ بیلا نے اگلوانا چاہا، شاید وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکے، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے ہاتھ دوسروں کی خوشی کرنے کے موقع آئیں تو وہ گواتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے دوسروں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی کے لیے کچھ کر دینا یا تو مثبت باتیں کہہ دینا، معلوم کسی کے اداس بھرے دن میں خوشیاں بکھیر دیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی، لیکن کیا معلوم وہ پرسکون ہو جائے۔ کیا تم بدصورت ہو؟ اس نے اپنا سر گھٹنوں سے نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اس کے سوال پر حیران تھی۔ بیلا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کوئی 7-8 سال کا بچہ تھا جو اسکول یونیفارم پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے زیادہ صاف ستھرے نہ تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں۔ تم بدصورت نہیں ہو؟ اس نے اس کی سوچوں میں مداخلت کی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں بدصورت ہوں؟ بیلا نے جواباً پوچھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ مجھے تو نہیں معلوم بدصورت ہونا کیسا ہوتا ہے، اس لیے تم سے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے بدصورتی کیا ہوتی ہے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ بیلا نے اس چھوٹے سے بچے کو حیرت سے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں میں بدصورت ہوں، اس نے کہا، اور اداسی اس پر ایک دفعہ پھر چھا گئی۔ کیا؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ وہ حیران تھی۔ میری کلاس کے لڑکے، ہمارے پڑوسی، سب۔ مجھے تو نہیں معلوم میرا قصور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم بدصورت ہو، ہم سے دور رہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ارے نہیں نہیں، رو مت۔ بیلا نے فوراً اسے ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ اسے دھچکا لگا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ کہتے ہیں جاؤ خود کو آئینے میں دیکھو، لیکن میں نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا، نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ شیشہ بھی مجھ پر ہنسے۔ وہ اونچی آواز سے رونے لگا۔ او خدایا، پلیز برا مت محسوس کرو، مت رو۔ تم بدصورت نہیں ہو، بہت اچھے ہو۔ بیلا نے اسے زور سے بھینسا اور دل سے کہا۔ وہ چپ ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں آئینہ تمہیں حقیقت دکھائے گا، چلو میرے ساتھ، اس نے کہا اور تیز قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ بیلا بھی اس کے پیچھے آئی۔ دیکھو وہاں کتنے شیشے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ نہیں، میری بات سنو۔ وہ دونوں ابھی تک بھاگ رہے تھے۔ بیلا نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ پہلے میری بات سنو۔ کیا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں بدصورتی کیا ہے اور کون بدصورت ہے۔ اس نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بدصورتی کیا ہے؟ اس نے اسی کے الفاظ دہرائے۔ بیلا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ آئینہ آپ کو حقیقت ضرور دکھاتا ہے، لیکن دل، اس نے اس کے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کے پاس دھندلا چشمہ نہیں ہے۔ وہ اس سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی وہ چہرے دیکھتا ہے۔ دل صرف دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل کتنا صاف ہے اور کتنا اچھا۔ اور تمہارا دل خوبصورت ہے۔ واقعی؟ اس کی ہری آنکھیں چمکی۔ ہاں واقعی، ٹرسٹ می۔ ہاں، مجھے یقین آ گیا، لیکن لوگوں کو کیا؟ وہ دوبارہ اداس ہوا۔ زیادہ تر انسان وہ دھندلے چشمے پہنتے ہیں جس میں سے انہیں ہر چیز صاف نظر نہیں آتی۔ انہیں نہیں معلوم خوبصورتی کیا ہے، نہ ہی ان کے پاس خوبصورت دل ہے جو وہ دوسروں کی خوبصورتی دیکھ سکیں۔ واقعی؟ بیلا سر ہلا کر مسکرائی۔ ہاں، بس یاد رکھنا،
جو دوسروں کے بارے میں برا کہتے ہیں اور دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، ان کے خود کے پاس نہ تو خوبصورت آنکھیں ہیں اور نہ ہی دل، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ وہ زور سے ہنسا، اتنی ہی زور سے جتنی زور سے وہ رویا تھا۔ پھر وہ دیواروں پر لگے قد آور آئینوں کی طرف آئے۔ ایک شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا۔ بیلا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کا حیرت سے کھلتا منہ دیکھا۔ وہ از حد حیران تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ اپنا آپ دیکھ رہا تھا، پھر دھیرے سے اس کی طرف مڑا۔ میری آنکھیں؟ کیا نظر آیا؟ بیلا نے پوچھا۔ میری آنکھیں خوبصورت ہیں۔ بیلا اس کی بات پر مسکرائی۔ ہری آنکھیں جیسے کسی اونچے سبزے سے ڈھکے پہاڑ پر سورج کی کرنیں ٹکرا کر روشنی پھیلا رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ تم خوبصورت ہو۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ بیلا نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں مزید چمک اٹھتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا دل خوبصورت ہے۔ ہاں، وہ پورے دل سے ہنسا۔ اب رونا مت دوبارہ کبھی، اوکے؟ ہاں، میں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ ان کی بند عقل پر ہنسوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس اچھا دل نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف آئینہ ہے جو حقیقت تو دکھاتا ہے، لیکن پیارا دل نہیں ہے جو خوبصورتی دکھاتا ہے۔ ارے تم تو بہت عقل مند ہو، اس نے دوبارہ تعریف کی تو وہ ہنسا۔ اب مجھے گھر جانا ہے، لڑکے نے کہا۔ بیلا گھٹنوں کے بل جھکی اور اسے باہوں میں بھیجا۔ شکریہ، اس نے دھیمے سے کہا اور چلتے ہوئے اس سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بیلا مسکراتے ہوئے اپنے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آج کا قصہ کیا تھا؟ بیلا سمجھ چکی تھی۔ بونوں کا دیس۔ آج پھر وہ اسے کچھ دے رہا تھا۔ پچھلا سفر چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس نے اسے کچھ سکھایا ضرور تھا۔ آج EW نے کہا، یہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کے بعد اپنا جادو تم خود کرو۔ بیلا نے منہ بنایا۔ اوکے، امید کرتا ہوں یہ تمہیں نہ صرف اچھا لگے گا بلکہ تمہارا دماغ ہلا کر رکھ دے گا۔ بس یہ اتنی اچھی طرح کامیاب ہو جائے جتنی اچھی طرح میں نے اسے بنانا چاہا ہے۔ تھینکس اگین۔ میں فیڈ بیک کا ٹور کل اٹھا کر حاضر ہو جاؤں گی۔ میں فیڈ بیک کا ٹوکرا کل اٹھا کر حاضر ہو جاؤں گی، بیلا نے شرارت سے کہا۔ مجھے انتظار رہے گا، وہ مسکرا دیا۔ گھر کی طرف جاتے وہ EW کو سوچ رہی تھی۔ ایک تو اس کا نام لینا اتنا مشکل تھا، منہ ہی گول مول ہو جاتا تھا لفظ ادا کرتے کرتے۔ EW۔ بیلا ہنسی۔ عجیب بندہ ہے، پراسرار سا، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ مختلف تھا کیونکہ وہ ایک مختلف سوچ رکھتا تھا، اور میرے خیال میں انسان کی سوچ ہی انسان کو مختلف بناتی ہے، ورنہ وہ اسی طرف چلتا جائے گا جس طرف سب جا رہے ہوں گے۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان، ہری بھری ٹھنڈی ہوا سے لہلہاتی گھاس۔ اس دنیا کا موسم دلکش تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہر طرف بنی تھیں، کہیں کہیں مٹی سے بنے کچے گھر بھی نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر اس جگہ پر پڑی تو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی گاؤں ہے۔ ہیلو بیلا، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی ہو؟ وہ لڑکی تھی، ہنستے ہوئے بولی۔ بیلا واقعی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ علینا مرتضیٰ تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو۔ آر یو کیڈنگ می؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی جو تم کر رہی ہو، علینا مسکرائی۔ ارے واہ، وہ دیکھو۔ علینا نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس جھونپڑی کے آگے دو لڑکے کھڑے تھے جنہیں اس نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، دانش عرف دانی اور سمیر عرف سیم، اس کے کلاس فیلوز۔ وہ دونوں چل کر ان کے قریب گئیں۔ او خیر، تم لوگ اب یہ نہ کہہ دینا کہ وہی کرنے آئے ہو جو میں کرنے آئی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، دانی نے فوراً آنکھیں میچ کر کہا۔ بہت مزہ آنے والا ہے بھائی، سیم نے ارد گرد کا جائزہ لے کر کہا۔ چلو پھر جلدی سے آگے چلیں،
अलीना एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो सब्ज़े पर चलने लगे। एकदम एक तरफ से झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और उन सब ने देखा। बोना! सबके मुंह हैरत से खुल गए। तुम लोग कौन हो? उस बोने ने डर के पूछा। वो इंसानों जैसा ही था, बस कद में बहुत छोटा था और चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत थी। हम इंसान हैं। दानी ने अपनी बात कहकर कहकहा लगाया। बाकी सब ने भी तायद में सर हिलाया। कैसे इंसान? क्या तुम लोग छोटी मखलूकात खाते हो? वो डर भी रहा था लेकिन रोब रखने को ऊंची आवाज में बोला। दानी सोचने लगा कि वो क्या क्या खाता है। बेवकूफ, सैम ने उसे देखकर कहा। हम खाते हैं छोटी मखलूकात, लेकिन बोने नहीं। सैम ने जरा झुककर मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा ठीक है, जाओ। उसने साथ ही ठक से दरवाजा बंद कर दिया। आगे जाते जाते उन्हें कई बोने नजर आए। उन्होंने गौर किया कि हर कोई कुछ ना कुछ करने में मसरूफ है। हर कोई अपने काम में मगन था। कुछ एक ही काम बार बार दोहरा रहे थे और कुछ बैठे सोच रहे थे कि उन्हें अब क्या करना है। हो क्या रहा है भाई यहाँ? दानी बेचैन हुआ। लग जाएगा पता, बेला ने आगे चलते हुए किसी माहिर की तरह कहा। हाँ, जैसे वो तो इन्हीं दनाओं में घूम घूम कर बड़ी हुई है। देखो, दानी चिल्लाया। क्या देखूं? अलीना ने उसकी जानिब देखा और इधर उधर देखा। ये वही है, सैम है वो। देखो, वो सैम है वहां। वो चिल्लाते हुए उस तरफ भागा और बाकी फौज उसके पीछे लपकी। ये देखो, ये बोना समीर जैसा नहीं लग रहा? दानी उस बोने के पास खड़ा हो गया। उन्होंने पहले समीर को देखा, फिर बोने को। हाँ, लग तो रहा है, अलीना ने तायद की। अरे हाँ, लेकिन कैसे? सैम शॉक था। उसने बोने के चक्कर काट कर उसे देखा, घूरा, जांचा। वो छोटा सा था लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल समीर जैसा था। उसने अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी हुई थी जो भाई ने गिफ्ट की थी। सैम तकरीबन चिल्ला उठा। उसने झुककर अपनी शर्ट खींची। स्टूपिड, ये मेरी शर्ट है, पीछे हटो, बोना गुस्से से बोला। उसकी आवाज भी तुम्हारी जैसी है। बेला ने भी नया इंकशाफ किया। हाँ, लेकिन चिपमिक्स की तरह, कार्टूनों जैसी। समीर कार्टून। दानी हंसने लगा। वो सब मुस्कुराए लेकिन बोना चीखा। हंसना बंद करो, समीर मैं हूँ। नहीं, तुम समीर नहीं हो, समीर मैं हूँ। सैम भी उसकी तरह चीखा। नहीं, मैं। लड़ना बंद करो। एक बूढ़ा बोना जो उस जानिब देख रहा था चलता हुआ करीब आया। इधर मौजूद हर बोना अक्स है हर इंसान का जो जमीन पर है। उसने सादगी से ऐसी बात कह दी जो उनमें से किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी। क्या? उस सब का मुंह पर एक ही लफ्ज था। हाँ, तुम देखो, तुम सबको यहाँ कहीं ना कहीं अपना बोना नजर आएगा और वो वही कर रहे होंगे जो तुम लोग अपनी जिंदगी में अब तक करते आए हो। बूढ़ा बोना मुस्कुराया और उन सबको गहरे शौक में छोड़कर वो आगे चला गया। आमाल की दुनिया। क्या क्या कहा आपने? जरा तफसील से बताइएगा, सैम ने संभल कर पूछा। हाँ, बताएं प्लीज। आपका मतलब है ये जो बोने इधर उधर नजर आ रहे हैं, ये हमारी नकल कर रहे हैं? अलीना ने ताज्जुब से पूछा। वो नकल नहीं कर रहे, वो तुम लोग खुद हो। जाओ अपने अपने बोने देखो और देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। तुम जान जाओगे कि क्या करते आए हो अब तक। बूढ़ा बोना सर्द लहजे में बोला। अच्छा, तो अगर मुझे मेरा बोना मिल गया तो मैं देख सकूंगा कि मैंने क्या क्या किया? इस दफा दानी ने पूछा। उन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आई थी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। हाँ, तुम लोगों ने जिंदगी भर जो भी किया वो देख लोगे, चाहे वो नेकी हो या गुनाह, तुम देख लोगे। वो हंसने लगा और अपने काम में मगन हो गया। चलो देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। अलीना ने उन्हें चलने का इशारा किया। इस सब के दौरान छोटा समीर यानी उसका बोना गायब हो चुका था और किसी का ध्यान उस पर गया ही नहीं। ओ इंसानों,
बूढ़ा पीछे से ऊंची आवाज में बोला। जी। वो सब पलटे। ये जगह अमाल की दुनिया कहलाती है। अपने सफर का मजा लो और अपनी जिंदगी पर चलती फिल्म देखो। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया। ये आदमी मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है, दानी मनमनाया। आदमी नहीं है वो, अलीना बड़बड़ाई। हाँ, जो भी है। चलो यार, चलें आगे। सैम ने सबसे पहले कदम उठाए। अरे, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा था। मेरा मतलब मेरा बोना। सैम ने एकदम मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वो आगे चल पड़े। भरे भरे सफेद रुई के गालों ने आसमान पर सूरज को मंजर पर आने से रोक रखा था। परिंदे अपना गीत गाते हवा में उड़ रहे थे। वो सब एक घने दरख्त के साए में बैठे थे और उनसे कुछ फासले पर चंद बोने भी बैठे थे। 1 घंटे से चल चल कर थक गए हैं, लेकिन हम में से किसी को अपना बोना नजर नहीं आया। दानी झल्लाया हवा हुआ लग रहा था। वाओ! उन्हें बारीक सी आवाज सुनाई दी। एक बोना उनकी जानिब देख रहा था। क्या वाओ? सैम ने अबरू उठाकर सवाल किया। यह आसान है अपने बोनों को देखना। यह आसान है उसे देखना जो आपने किया। लेकिन यह आसान नहीं कि अपने किए गुनाहों पर दोबारा नजर डालना। आसान नहीं। अपने मुंह से निकले जहरीले अल्फाज दोबारा सुनना आसान नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया। मैं नहीं जानता कि ये कैसा महसूस होता है। दानी ने उसकी बात को सोचते हुए कहा। तो जान लो, आगे जाओ। आगे जाने से रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। वो फिर मुस्कुराया। उठो उठो, आगे चलें। दानी फौरन खड़ा हो गया। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे उन्हें चलते जब अलीना चीखी। दानी, वो देखो, वो तुम हो। दानी, वो तुम्हारा बोना है। बेला भी उछली और दानी से पहले वो तीनों भागकर उसके करीब पहुंचे। हाय, ये कितना क्यूट है, अलीना ने उसे देखकर कहा। हाँ, तो मैं भी तो क्यूट हूँ, वो पीछे से चला आया। रुको रुको यार, सैम बोला, देखते हैं कि कर क्या रहा है। वो सब एक तरफ होकर उसे देखने लगे। माँ उसे लंच बॉक्स थमा रही थी जो उसने नहीं पकड़ा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। माँ ने जबरदस्ती बैग में बॉक्स डाल दिया। उसने वो खाया नहीं और स्कूल में जाकर डस्टबिन में डाल दिया। ये तुम क्या करते थे? सैम हंसा। दानी ने बालों में हाथ फेरा। यार, माँ इतना सारा खाना दे देती थी और मुझसे खाया नहीं जाता था, इसलिए फेंक देता था। जब वो घर से बाहर निकलकर दोस्तों में बैठा था, उन सब ने एक दोस्त की जेब से सिगरेट बरामद की और पीने लगे। घर जाने से पहले माउथ रिफ्रेशनर का इस्तेमाल किया ताकि वालिदैन को उनके मुंह से आती सिगरेट की बदबू का इल्म ना हो। कितने तुम खराब बच्चे थे। सैम ने उसे शर्मिंदा करना चाहा और दानी इन सब के सामने शर्मिंदा हो गया। कौन नहीं होता शर्मिंदा जब उसकी बुरी साइड खुलकर सबके सामने आ जाए। दिल दहल जाता है जब आपको अच्छा समझने वाले आपकी बुरी आदतों को जान लें। दिल दहल जाता है। अलीना को अपना बोना मिला तो वो उसके पीछे चल पड़ी। सैम और दानी अपने अपने बोनों के साथ मसरूफ थे और बेला वो अपना बोना ढूंढने अकेली चल पड़ी और उसे अपने सामने देखकर वो पलकें झपकना भूल गई। यादें मासी। उसके सामने मंजर था। नन्ही सी खिलौनों से खेलती बच्ची, 2 पोनियों में बंधे बाल, खिलखिलाते हुए मामा बाबा की जान देखती। एक मुकम्मल फैमिली, मामा बाबा और उनकी शहजादियों सी बेटी। वक्त पंख लगाकर उड़ा और उसके सामने के मंजर बदले। उसके मामा बाबा किसी बात पर बहस कर रहे थे और पर करते ही रहे। दरमियान के फासले बढ़ते गए और बेला वो तो उनके दिमाग में भरे खन्नासों के बायस भुला दी गई थी। हाँ, यही तो होता है। उधर माँ बाप का ध्यान बच्चे पर से हटे तो वो लड़क जाता है। किसी उस्ताद की बेध्यानी पर शागिर्द सबक समझ नहीं पाता। किसी काम पर ध्यान ना देने के बायस काम बिगड़ जाता है।
ساری بار اسی دھیان اور توجہ ہی کی تو ہوتی ہے۔ بیلا کو لگنے لگا کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ ہی اس کے ماما بابا اس سے پہلے جیسا پیار کرتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھی اور سال گزر گئے۔ اس کے والدین علیحدہ ہو گئے۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ رہ رہی تھی جو اپنی جاب میں مصروف تھی۔ ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن بابا سب چھوڑ چھاڑ کر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے تھے اور وہ کمپلیکس اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ عجیب عجیب سوچیں اس کے ذہن میں گھر کرنے لگیں اور توجہ اس کی اسے اشد ضرورت تھی اسے نہ مل سکی۔ وقت گزرا اور گزرا، وہ خود غرض بن گئی۔ اسے کسی کی پرواہ نہ رہی تھی سوائے اپنے۔ اس کی ماما کھانا بناتی، انہیں ساتھ وقت گزارنے کے لیے وقت ہی نہ ملتا، اور وہ اس کا خیال تو رکھتی، لیکن بیلا کی زبان میں کہو تو انہوں نے سب کچھ دیا سوائے پیار کے، جس کی ہر بچے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بابا اپنی زندگی میں مصروف تھے، کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ بیلا ٹین ایج میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے جیب خرچ ملتا جو اس کے مطابق اس کے لیے بہت کم تھا۔ ماما سارا دن گھر کے باہر ہوتی اور وہ پیسے لے کر نکل پڑتی۔ باہر سے کھانا کھاتی، جو پسند آتا لے لیتی، جو جی میں آتا کرتی۔ اس نے مزید پیسے مانگنے چاہیں تو ماما نے کہا، لائبہ، ہماری اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی ہوں، کسی ایئر کنڈیشنڈ آفس میں نہیں۔ اس سے زیادہ نہیں دے سکتی میں، انہی میں گزارا کرو۔ وہ بدظن ہوتی گئی اور خود سے محبت کرتی گئی۔ خود کو نک نیم بھی دے ڈالا، بیلا۔ اسے ایک اور عادت پڑ گئی تھی، چوری کی۔ اپنی ماں کے پرس سے چوری کرنے لگی، لیکن بعض اوقات وہاں ایک بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ گھر سے باہر بھی چوری کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے بونے کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے سبز تھا اور اب آہستہ آہستہ سیاہ رنگ میں نہاتا جا رہا تھا۔ پیروں سے شروع ہوتا اوپر کی طرف سیاہ ہوتا گیا اور پھر سرخ۔ اسے اس بوڑھے بونے کی بات یاد آئی، تم دیکھو گے کہ جب جب اچھا کام کرو گے تو ہرے رنگ میں نہا جاؤ گے، غلطی کرو گے تو سیاہ اور گناہ کرو گے تو سرخ۔ بیلا نے آنکھوں سے ایک تو اتر آنسو گرنے لگے۔ وہ اپنا سیاہ ماضی دیکھنے لگی، لیکن وہ سرخ ماضی تھا۔ وہ اپنی آدھی زندگی گناہ کرتی آئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ ماں سے کتنی بدتمیزی کرتی تھی، وہ ان پر چلاتی تھی، اور اسے یاد آیا ایک دفعہ اس کا ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا بہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے منظر چل رہا تھا، وہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس ماں پر چلا رہی تھی، لائبہ چھوڑ دو یہ سب پرانی عادتیں، اچھا بن کر زندگی گزارو۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، جاؤ یہاں سے، وہ چلا رہی تھی۔ اس کے سامنے منظر پر منظر بدلتا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ اس کی اپنی زندگی ایک فلم کی طرح اس کے آگے چل رہی تھی۔ اس کا جسم گردن تک سرخ رنگ میں ڈوب چکا تھا، چہرہ سیاہ تھا، لیکن ماتھے پر چند سبز دھبے تھے۔ میں بری لڑکی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور رونے لگی۔ وہ اپنی 70ویں سالگرہ ساحل کنارے اکیلے منا رہی تھی۔ چوری کے پیسوں سے لی چیزیں اور جانے کیا کیا اس کے ایک گرد بکھرا تھا، جسے وہ اپنے لیے خوشی سمجھتی تھی، سکون سمجھتی تھی۔ لیکن کیا واقعی اپنے ماتھے پر گناہوں کی کالک لگا کر ہمیں سکون میسر ہو جاتا ہے؟ اسے اپنے پیچھے کچھ آواز سنائی دی۔ بیلا، وہ الینا تھی، دانی اور سیم کے ساتھ، جو کچھ دور سے چیختے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ نہیں نہیں، بیلا نے آنسو صاف کیا اور یکدم اٹھی۔ مجھے انہیں روکنا ہوگا، میں اپنا برا ماضی انہیں نہیں دکھا سکتی۔ او خدایا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ کتنا ڈر تھا اسے انسانوں کی نظروں میں گرنے کا۔ بیلا بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی اور مسکرائی۔ یہ صرف وہ جانتی ہے کہ وہ کتنی مشکلوں سے مسکرائی تھی۔ تمہیں اپنا بونا ملا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ اور نظر آ گیا تو میں یہاں رک گئی، اس نے جھٹ سے جھوٹ بولا، اور اس سے کچھ دوری پر بونے کی گردن سے سرخ رنگ چہرے تک جا پہنچا۔
او اچھا، کوئی نہیں، چلو تمہارا ڈھونڈتے ہیں، ہم تو فارغ ہو گئے۔ ارینا نے کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسے گلٹ محسوس ہوا۔ ذہن کے پردے پر لگا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اب وہاں کسی سبز دھبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ کیا میں اکیلے جا سکتی ہوں؟ مجھے وہ مل چکا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ دیکھو۔ اس نے ہچکچا کر اپنی بات مکمل کی۔ کوئی بات نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنا ماضی دکھانا نہیں چاہتے تھے، دانی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ماضی کھول کر کسی کے سامنے رکھ دینا آسان نہیں، اور یہ سب دیکھ کر برداشت کرنا بھی آسان نہیں۔ سیم کی آواز میں اداسی تھی۔ ہمیں سے کسی نے ایک دوسرے کا ماضی نہیں دیکھا، بس اپنا دیکھا ہے۔ ماضی ایسی چیز ہے جو ہم کسی کے ساتھ بآسانی شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کا ماضی سن اور دیکھ تو آرام سے لیں گے، لیکن اپنی باری دل دہل جاتا ہے۔ اپنا ماضی صرف اپنے لیے ہوتا ہے، خود کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ہمارے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ دکھ ہر بار نئے سرے سے دکھی ہوتا ہے۔ ارینا کے چہرے پر بھی اداسی تھی۔ ان سب کے ماضی رنگین تھے، سب سیاہ سرخ۔ یہ معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے کہ آپ پلٹ کر ایک نظر ڈالو اور پھر حال ٹھیک کرو اور مستقبل بہترین بناؤ۔ اچھا، پھر ہم تھوڑی دیر بعد اسی درخت کے نیچے ملتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ سب اپنا اپنا سفر انجوائے کرو۔ آپ لوگوں نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ بیلا نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ الینا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ باقی دونوں نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ وہ الگ الگ سمت میں چلے گئے تو وہ واپس آ گئی اپنے ماضی کی طرف۔ اس کے سامنے کا منظر تھا، اس کے سامنے بابا کھڑے تھے اور ان کے ساتھ کھڑی آنسو پیتی ماما۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ کتنا وقت لگا تھا انہیں سب پہلا جیسا کرنے میں۔ وہ ساتھ نہیں تھے لیکن اب دونوں اسے وقت دیتے تھے، توجہ دیتے تھے، اس پر محنت کرتے تھے، اور ان کا دوبارہ دیا جانے والا پیار ہی تھا جو بیلا ٹھیک ہو گئی تھی۔ انہیں دیر تو ہو گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے سر توڑ کوشش کی، کیونکہ کوشش کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بیلا نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ بابا نے اس کا اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ کروایا اور وہ زندگی میں مصروف ہو گئی، اور پھر اسے وہ ملا، پراسرار سا شخص۔ اس نے اسے کتنا کچھ سکھا دیا، جادو سے کیسے اچھا رہنا ہے، کیسے اچھا دیکھنا ہے، اور اسے دکھایا کہ ماضی کو دہرانا نہیں ہے۔ ہمیں ماضی ضرور یاد رکھنا چاہیے لیکن اسے روز روز ذہن میں دہرانا نہیں چاہیے۔ بس ایک دفعہ سبق سیکھ لو اور بس، دوبارہ ضرورت پڑے تو دہرا لو ماضی، لیکن بس بار بار نہیں، کیونکہ وہ چیز ہمیں اداس کرے گی، دل کو بار بار چھلنی کرے گی۔ بیلا کو اس کی آواز سنائی دی تو بیلا نے یہ سبق جان لیا تھا، اچھے یا برے میں سے۔ پر یہ تم پر ہے، تم کیا سیکھو اور کسے چنو، کس کو خود پر حاوی ہونے دو، مثبت یا منفی، یہ تم پر ہے۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیلا نے سر ہلایا۔ یہ آج کا ڈوز تھا، اسے یہ سب یاد رکھنا تھا اور اس میں سے اچھے کو اپنے اندر جذب کر لینا تھا۔ وہ مسکرائی، خود کو اچھا محسوس کروانے کے لیے۔ Smile. Every time you feel low, it will light up your face and mind and will boost yourself. بیلا مضبوط قدم اٹھاتی درخت کی طرف چل دی جہاں وہ سب منتظر تھے۔ اختتام سفر۔ اگر ہمارے اعمال کھول کر اسی دنیا میں ہی دکھا دیے جائیں تو شاید یہ جگہ جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سب جل رہے ہوں گے اپنے آپ میں۔ بیلا اس کے سامنے بیٹھی رواداد سنا رہی تھی، وہ اس کا سامان اسے لوٹا چکی تھی۔ یہ جادو بہترین تھا، اس کا ہر پہلو، ہر منظر، ہر بات، اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ میں نے اس کے ذریعے نئی نئی جگہ بھی دیکھی اور اسی کے باعث میرے ذہن کو سوچنے کے لیے ایک نیا رخ ملا ہے، اور جب سوچوں کو نیا رخ مل جاتا ہے تو دنیا سرے سے ہی نئی لگنے لگتی ہے۔
وہ خوشی سے بتا رہی تھی لیکن کل ہونے والے آخری سین کو سوچ کر جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سب آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکان سجی۔ ہاں بالکل۔ ویسے آپ نے نام نہیں بتایا اپنا صحیح سے۔ بیلا کا ایک تجسس ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عباد نام ہے میرا، اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور EW؟ اٹ اسٹینڈس فار عباد رائٹس؟ بے حد آرام سے جواب دیا۔ نہ ہی وہ جلدی کا شور مچاتے کہیں غائب ہوا اور نہ ہی بیلا کو اس کے پیچھے لپکنا پڑا۔ واو، نائس، تھینکس۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کل اس نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا تھا تو الینا، دانی اور سیم بھی آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں۔ کل انہیں دیکھ کر اسے حیرت تو ہوئی تھی لیکن پوچھنا بھول گئی۔ ہاں، وہ میری کتابیں آپ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گھاس کو تکنے لگا۔ کیا معلوم اس کا ذہن نئی تحریر بن رہا ہو۔ زبردست۔ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا لکھنے کے لیے؟ اتنا جادوئی قسم کا جو آپ کو دوسری دنیا میں دھکیل دے؟ یہ دنیا، یہاں کے لوگ، ان کے رویے، تلخ حقیقتیں، ان سب نے مجھے لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ ہے بیلا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، نہ ہی یہاں کے لوگ آپ کے ملائم تخت پر بٹھانے کو بےتاب ہوں گے، بلکہ یہ زندگی کیا کرے گی معلوم ہے؟ یہ آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لا کھڑا کرے گی اور دھکا دے کر گرا دے گی اور کہے گی، لو تمہاری مرضی، گرو پڑو یا اڑنا سیکھ لو۔ کوئی بھی زندگی بھر آپ کی انگلی پکڑ کر چلتا نہیں رہے گا۔ آپ کو ایک وقت تک سہارا ملے گا لیکن پھر خود چلنا ہوگا۔ بیلا اسے توجہ سے سن رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اس دنیا نے مجھے دھکیلا کچھ مختلف کرنے کو، کچھ ایسا جو دنیا سے ہٹ کر ہو لیکن حقیقت بھی دکھائے، کچھ ایسا جو خوبصورتی کی طرف لے جائے اور مثبت سوچ آپ کو نچھاور کر دے۔ اس کی آواز اس کے لفظوں میں کی طرح جادوئی تھی۔ میری سوچ، میرا چیزوں کو تصور کرنا مجھے بہت دور لے گیا۔ میری زندگی اتنی اچھی تو نہیں تھی لیکن میں نے اسے اچھا بنا لیا اپنی سوچ سے۔ میں نے مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیا۔ واو! پھر میں نے سوچا کہ میں اکیلے کیوں فائدے میں رہوں۔ میں نے لکھنا شروع کر دیا اور جب کچھ لوگوں نے پڑھ کر اچھی رائے دی تو میں نے اسے اپنا پیشن بنا لیا۔ مختلف عنوان، حقیقت پر مبنی لیکن فکشن اور مسٹری کے ٹچ کے ساتھ۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ بہشت اور دوزخ یاد ہے؟ ہم سب کو اسے فیس کرنا ہے۔ میں نے اسے بس اپنے طریقے سے لکھا۔ اور اعمال کی دنیا، میں نے اسے پوری طرح رنگ دیا۔ میں بس چاہتا تھا لوگ اپنے سوچنے کا طریقہ تھوڑا بدلیں، بس ایک دھکا اور لوگ اپنا سفر نئے سرے سے شروع کر سکیں، اپنے بل بوتے پر۔ مجھے آپ کی سوچ پسند آئی، بیلا نے پورے دل سے تعریف کی۔ شکریہ۔ آپ جانتے ہیں بیلا، ہم یہ دنیا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، صرف اور صرف ایک سوچ بدل لینے سے، اور پھر آپ کا سفر شروع۔ مجھے یقین ہے، بیلا نے سر ہلایا۔ زندگی میں تو مسئلے آئیں گے ہی، لیکن آپ نے اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اپنی دنیا کو خوبصورت بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عباد کی ہر بات خوبصورت تھی۔ پراسرار سا شخص، ایک قلم اور اچھی سوچ والا، بیلا نے کہا۔ بیلا، میں صرف لکھتا ہوں، جادو وہ یہاں ہوتا ہے۔ اس نے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ مختلف سوچو، اچھا سوچو، مثبت سوچو، اپنے لیے آسانی پیدا کرو، اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ تو مس بیلا، کیا آپ سے سفر اپنے بلبوتے پر جاری کریں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کی ہر بات کا بے حد شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے بیگ کی طرف دیکھا جس کی زپ کھلی تھی اور اس میں پڑے کتابیں اور اس کی تحریروں سے بھرے صفحے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پراسرار جادوئی سبق آموز کہانیاں۔ عباد نے سر جھکا کر شکریہ قبول کیا۔ بیلا مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس نیا مقصد تھا، چیزوں کو بہتر بنانے کی نئی ترکیب، اور وہ تھی سوچ، ایک نئی سوچ۔
اور یہاں کھڑے ہی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ سفر کیسا ہونے والا ہے، اچھا، دلچسپ، سبق آموز اور مزیدار۔